بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایک سوال کسی نے لکھ کر کے بھیجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب آتا ہے وہ موت کے کتنی دیر کے بعد شروع ہوتا ہے؟ عزیز دوستو، اس کا ٹھیک جواب یہ ہے کہ موت کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر نیک بندہ ہے تو اس کی طرف اور اس کی رحمتیں، اور اگر بد کردار ہے تو اس کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب فوراً متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ 5 مقامات پر انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں اور انسان کو 5 مقامات پر اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب پہنچتا ہے۔ سب سے پہلی جگہ دنیا ہی ہے۔ دنیا کے بارے میں جو ہے ایک سورت ہے قرآن کریم میں، الف لام میم سجدہ، اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ دنیا کے اندر گناہ کرتے ہیں ہم ان کو دنیا میں بھی تکلیف دیتے ہیں تاکہ وہ ہماری طرف متوجہ ہو جائیں۔ اس سے پتہ چلا کہ دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ہوتی ہے، اور متعدد احادیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر گناہگار لوگوں کو پکڑ کر کے دکھایا ہے، اور متعدد مقامات پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو دنیا ہی کے اندر گرفتار مصیبت کر دیا ہے۔ ایک دوسرا مقام عذاب قبر یعنی موت کے وقت عذاب کا ہونا۔ عزیز دوستو، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے جب آدمی مر جاتا ہے تو قیامت تک اس کو کوئی عذاب نہیں ہوتا، اس کا بلکہ حساب و کتاب کا انتظار رہتا ہے۔ عزیز دوستو، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ موت کے وقت بھی سورۃ الانعام کے اندر آپ پڑھ کر کے دیکھو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جب بد کردار انسان کی روح نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو اس کو پیٹھ پر اور بدن کے مختلف مقامات پر ہتھوڑے مار مار کر اس کی روح کو نکالتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اے نامقبول روح، چل اس عذاب کی طرف جو اللہ تبارک تعالیٰ نے تیرے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ پتہ چل گیا کہ دنیا میں بھی عذاب ہوتا ہے اور موت کے وقت بھی عذاب ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب آدمی مر جاتا ہے تو متعدد مقامات پر متعدد احادیثیں ہم کو مل جاتی ہیں کہ موت کے بعد قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ اب بعض لوگوں کا خیال یہ ہوگا جی قبر کے اندر ہی تو عذاب ہوگا، کیونکہ ان کے دماغ میں ایک کیڑا بہت زبردست گھسا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی قبر کے اندر نہیں گیا، مثلا مرنے کے بعد اس کو پرندے کھا گئے ہوں، مثلا مرنے کے بعد اس کو جلا کر راکھ بنا کر کے اڑا دیا ہو، مثلا مرتے ہی وہ پانی میں ڈوب کر کے مرا ہو، یا کوئی جانور اس کو کھا گیا ہو، تو عزیز دوستو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو عذاب قبر کیسے ہوگا۔ یہ جو لفظ عذاب قبر ہے ہمارے یہاں مشہور، احادیث کے اندر بھی ہے، یہ ایک لوگوں کو سمجھانے کا طریقہ ہے۔ قبر نہیں بلکہ برزخ ہے۔ وہ قبر جو ہے کسی جانور کا پیٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ قبر ہوا کے اندر اڑنے والے ذرات کو بھی عذاب ہوتا ہے، اور وہ قبر اصل قبر بھی ہے جو انسان کے مرنے کے بعد جہاں ہم اس کو دفن کرتے ہیں۔
حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب کسی نیک انسان کو قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کی قبر وسیع ہو جاتی ہے اور تقریباً 70 گز ادھر اور 70 گز ادھر، اور بعض احادیث کے اندر آتا ہے حد نگاہ تک کھل جاتی ہے۔ عزیز دوستو، یہ معاملہ برزخ کا ہے جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اصل بات یہ ہے کہ قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے وہ علین اور سجین میں ہے، کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں کوئی روح پہنچتی ہے نیک، تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کو علین میں لکھ دو، اور جب کوئی بد کردار روح اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں پہنچتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ اس کو سجین میں لکھ دو۔ اب چاہے اس کے جنازے کو ہم جلا دیں، چاہے تو اس کے جنازے کو ہم جانوروں کے آگے ڈال دیں، چاہے تو اس کے جنازے کو ہم پانی کے اندر بہا دیں، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ عزیز دوستو، اس کو عذاب ہونا فوراً شروع ہو جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا حساب و کتاب کا انتظار نہیں ہے، بلکہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو کئی ساری احادیث ایسی آتی ہیں کہ جب آدمی کے حلق سے کوئی حرام کا لقمہ اتر جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس پر عذاب فوراً متوجہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، پچھلی امتوں پر آپ نے پڑھا بھی ہوگا، پچھلی امتوں پر آپ نے دیکھا بھی ہوگا، پچھلی امتوں پر آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا گیا، کسی پر جوؤں کا عذاب بھیجا، کسی پر مینڈکوں کا عذاب بھیجا، اور کسی کو بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا، کسی پر ہوا کے ذریعے عذاب بھیجا، اور اسی طریقے سے مختلف مقامات پر مختلف طریقے سے مختلف لوگوں کو عذاب میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی گرفتار کیا ہے اور آخرت کے اندر بھی سخت وارننگ دی ہے۔ اور عذاب قبر کی کئی قسمیں عزیز دوستو احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قبر کے اندر 99 اژدہے اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں، قبر کے اندر 99 اژدہے اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک اژدہے کی صفت یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ زمین پر نکل کر ایک پھنکار مار دے تو زمین ہمیشہ کے لیے سبزہ اگانا چھوڑ دے گی۔ پتہ چلا کہ قبر کے اندر بھی عذاب ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر رہے ہیں اور آپ کی اونٹنی بدکنے لگی، فرمایا کہ یہ جو 2 قبر والے ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی بات کی وجہ سے نہیں، بلکہ ایک کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے اور ایک کو چغل خوری کی وجہ سے۔ پتہ چلا عزیز دوستو، اس لیے علماء کرام کا بھی خیال یہی ہے اور احادیث کا مضمون بھی یہی ہے کہ عذاب قبر جو زیادہ تر ہوتا ہے وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے اور چغل خوری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے کہ جہاں ہم نے مردے کو دفن کیا ہے وہیں اس کو عذاب ہوتا ہو، بلکہ اس کے 2 مقام ہیں۔ ایک علین ہے جہاں اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، اور ایک سجین ہے جہاں اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور فرشتے اس کو مار مار کر جو ہے عزیز دوستو برا حال کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں، اپنے دیگر بھائیوں کو بھی گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں، خاص طور سے کفر سے اور شرک سے اور بدعتوں سے ضرور بچنے کی کوشش کریں۔ یہ عزیز دوستو میں نے آپ کو 3 مقام بتا دیے ہیں عذاب کے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو پکڑ ہوتی ہے۔ پھر ایک عذاب اور ہے اس سے بھی آگے، وہ ہے میدان حشر۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنے گناہوں کی عوض جیسے جس کے گناہ ہوں گے اسی اعتبار سے اپنے ہی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، یہاں تک کہ فرمایا کہ کسی کے پیر کے تلوے، کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کے ناف تک، اور بعض کے بارے میں فرمایا کہ اس کی ٹھوڑی تک اس کا پسینہ آیا ہوا ہوگا اور وہ اس میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا۔ عزیز دوستو پتہ چل گیا یہ 4تھا مقام ہے عذاب کا، اور اگر آدمی نیک کردار نہیں ہے، بد کردار ہے، تو عزیز دوستو پھر 5ویں جگہ بھی ہے، وہ ہے جہنم۔ اس کے اندر وہ آخری عذاب ہے۔
اور وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ جہنم کا عذاب بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ بعض لوگوں کے خیالات میں یہ ہے کہ جہنم ختم کر دی جائے گی۔ عزیز دوستو، ایسا نہیں ہے، جہنم بھی ختم نہیں ہوگی، جنت بھی ختم نہیں ہوگی، بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے، خالدین فیہا ابدا۔ عزیز دوستو، وہ ہمیشہ ہمیشہ، جو جنت میں چلا گیا وہ جنت میں ہمیشہ رہے گا، اور جو جہنم میں چلا گیا وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، الا یہ کہ اس کے نیک اعمال کی بدولت کچھ سزا ملنے کے بعد، بہت بڑے عرصے کے بعد اس کو جو ہے جہنم سے نکال لیا جائے۔ لیکن دو گروہ ایسے ہوں گے جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ ان میں ایک کفر کرنے والا، اللہ کی ذات کا انکار کرنے والا، اللہ کے بعد فرشتوں میں سے، کتابوں میں سے، اللہ کی کتابوں میں سے، اللہ کے رسولوں میں سے، قیامت کے دن کو یا اپنی تقدیر کو، ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرنے والا ہو، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، وہ کبھی بھی نہیں نکالا جائے گا۔ البتہ کفر اور شرک کے سوا جتنے گناہ ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ جب چاہے گا اس کو معاف کر کے جہنم سے نکال لے گا۔ لیکن جہنم سے سزا پانے کے بعد نکلنا، عزیز دوستو، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ایک منٹ کے لیے آپ دیکھو، چراغ کے اوپر، جلتے ہوئے چراغ کی روشنی میں، روشنی کے اوپر اپنا جو ہے اپنی لو کے اوپر اپنی انگلی لگا کر کے دیکھو کہ آپ کتنی دیر تک روک سکتے ہیں، اور جہاں ایک ایک نماز کو چھوڑنے پر کون سے کتنے دنوں تک، بلکہ بعض روایت میں آتا ہے ایک حکم تک، 80 برس تک، اور جو ہے بہت بڑی تعداد ہے اس کی جس کو میں بیان بھی نہیں کر سکتا، ایک وقت کی نماز چھوڑنے پر جو گناہ ہوتا ہے، جبکہ وہ اس کو پڑھ بھی لیتا ہو۔ اگرچہ عزیز دوستو اس کی سند میرے پاس نہیں ہے، لیکن کتابوں کے اندر لکھا ہوا پایا جاتا ہے یہ۔ اس لیے عزیز دوستو، ہم سب سے پہلے نمازوں کی پابندی کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ، اور بھی میں آپ کو بتلاتا ہوں عذاب کس طریقے سے ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ عذاب جو ہے وہ جہنم ہی کے اندر ہوگا، قیامت تک جو ہے، یعنی کہ قیامت تک قبر میں کوئی عذاب نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بتاؤ کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ سب نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم میں سے کسی نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا تو میں نے ایک خواب دیکھا ہے، 2 فرشتے میرے پاس آئے اور مجھ کو ساتھ لے چلے۔ میں نے دیکھا ایک میدان میں ایک شخص زمین پر لیٹا ہوا ہے، اور دوسرا شخص اس کے سرہانے بھاری پتھر لیے ہوئے ہے، جس کو وہ اس کے سر پر زور سے دے مارتا ہے، اور اس کا سر ریزہ ہو جاتا ہے، اور وہ اچھل کر بہت دور جا پڑتا ہے۔ پھر اتنے وہ پتھر اٹھا کر کے لاتا ہے، اتنی دیر میں اس کا سر جو ہے وہ جڑ جاتا ہے، اور پھر اسی طریقے سے مارتا ہے۔ وہ بار بار اسی طریقے سے کرتا ہے، اور وہ بار بار اسی طریقے سے اس کا سر جڑ جاتا ہے۔ پوچھا جبرائیل یہ کون ہیں؟ تو جبرائیل نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ شخص ہے جس کو قرآن کریم تو یاد تھا، قرآن کریم کا تو علم تھا، لیکن اس سے غافل ہو کر سو جایا کرتا تھا، نمازوں کی پابندی نہیں کرتا تھا، اور قرآن کریم سے غافل ہو کر کے سو جایا کرتا تھا۔ عزیز دوستو، وہ اس بات سے جو ہے سبق لیں اس حدیث سے، جو کہتے ہیں کہ جس نے قرآن کریم کو یاد کر لیا وہ جنت میں جائے گا، وہ 7 یا 10 آدمیوں کو بھی جنت میں لے کر کے جائے گا۔ واضح رہے، میں بھی کہتا ہوں لے کر کے جائے گا، لیکن شرط یہ ہوگی کہ اس نے خود بھی عمل کیا ہو اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دی ہو۔ اور یہ عمل اسی وقت کر سکتا ہے جب اس کو سمجھ کر پڑھے گا۔ یوں طوطے کی طرح رٹ کر کے پڑھنے سے عزیز دوستو وہ نہیں سمجھ سکتا، اور جب نہ سمجھے گا تو پھر وہ عمل بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس کا حال پھر وہی ہوگا جو اس حدیث کے اندر آپ نے ابھی سنا کہ فرشتہ اس کو بار بار مار رہا ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، میں نے دیکھا کہ ایک شخص زمین پر لیٹا ہوا ہے، اور دوسرا شخص لوہے کے زنبور کے ذریعے سے اس کے جو ہے یعنی کہ کلوں کو چیرتا ہے، اور پہلے کلے کو چیر کر جب دوسرے کو چیرتا ہے تو پہلا جڑ جاتا ہے، پھر پہلے کو چیرتا ہے تو دوسرا صحیح سالم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ بار بار کرتا ہے۔ تو
آپ کو بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخص ہے جو چغلی کرتا تھا یا جھوٹ بولتا تھا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جھوٹ بولنے والا مسلمان نہیں ہوتا۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام نے پوچھ بھی لیا تھا یا رسول اللہ کیا زنا کرنے والا، کیا چوری کرنے والا، کیا یہ سب مسلمان ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ تو ہو سکتے ہیں، لیکن جھوٹ بولنے والا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ شراب پینے والا تو ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹ بولنے والا ہرگز مسلمان نہیں ہو سکتا۔ عزیز دوستو، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم جھوٹ سے بھی پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ عذاب قبر سے متعلق عزیز دوستو بہت ساری احادیث ہمیں ملتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، یعنی صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر سے گزرتے تھے تو اس قدر روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھی تر ہو جاتی تھی آنسوؤں سے۔ اور کسی نے پوچھا کہ آپ جنت اور دوزخ کے ذکر پر تو اتنا نہیں روتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، جس کی یہ منزل آسان ہو گئی اس کے لیے تمام تر منزلیں آسان ہوتی چلی جاتی ہیں، اور جو شخص اس منزل میں گرفتار مصیبت ہو گیا اس کے لیے تمام تر منزلیں سخت ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ عزیز دوستو، اور یاد رکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کسی جنازے میں تشریف لے گئے، قبرستان پہنچے تو قبر میں کچھ دیر تھی، آپ وہاں بیٹھے ہوئے زمین کرید رہے تھے کسی لکڑی سے جیسے کوئی غمگین کیا کرتا ہے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، یعنی بالکل بے حرکت۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو عذاب قبر سے پناہ مانگو، لوگو عذاب قبر سے پناہ مانگو، لوگو عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ جب آدمی کو قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے، اگر وہ نیک ہوتا ہے تو قبر کہتی ہے کہ مبارک ہو تو میرے لیے اور میں تیرے لیے۔ زمین پر جتنے لوگ چلتے تھے مجھے تو ان سب میں بہت زیادہ محبوب تھا، اب جب کہ تو میرے سپرد کیا گیا ہے تو میں تیرے ساتھ نرمی کا سلوک کروں گی۔ وہ کیوں کرے گی؟ کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا اس کو حکم ہو چکا ہوگا، اور اس کی قبر وسیع کر دی جاتی ہے، حد نگاہ تک جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، جنت کی ہوائیں اور جنت کی نعمتیں اس کے لیے میسر ہو جاتی ہیں، جنت کا لباس اس کو عطا کر دیا جاتا ہے، اور جنت سے بچھونا لا کر کے اس کے لیے بچھا دیا جاتا ہے۔ لیکن کہاں؟ جہاں ہم نے اس کو دفن کیا وہاں نہیں تو قبر کے اندر کھول کر دیکھ لینا، وہاں نہیں، بلکہ وہ علین کے اندر ہے۔ عزیز دوستو، وہ علین کے اندر ہے، وہ علین کے اندر ہے۔ دوسرے پھر فرمایا، جب کسی بد کردار انسان کو قبر کے اندر اتارا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے نا مبارک ہو تو میرے لیے اور میں تیرے لیے، میرے نزدیک ان لوگوں میں تو سب سے برا تھا جو مجھ پر چلتے تھے، اب جب کہ تو میرے حوالے کیا گیا ہے تو میرا معاملہ بھی دیکھے گا۔ قبر سکڑتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈال کر کے فرمایا، بتلا دیا کہ پسلیاں اس طریقے سے ایک دوسرے میں گھس جائیں گی اور اس قدر تنگ کر دی جائے گی اس کی قبر میں، اس پر سانپ مسلط کر دیے جائیں گے، بچھو اس پر مسلط کر دیے جائیں گے، آگ اس کے اندر دہکا دی جائے گی جو دنیا کی آگ سے بھی 69 یا 70 درجے بڑھی ہوئی ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، یہ واضح رہے کہ قبر جو ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، واضح رہے کہ قبر جو ہے وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ پتہ چل گیا عزیز دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ اس لیے عزیز دوستو، ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرتے رہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر مانیں اور کسی کے طریقے پر نہ مانیں، اس میں ہماری خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے جذبات میں اگر کوئی بات غلط نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ
ہم سب کے دلوں سے اس کو نکال دے، اور جو صحیح بات نکلی ہوں ان سب کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے، ان پر عمل کرنا بھی آسان فرمائے، ان پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے، ان پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب پر اپنا خاص رحم کا، کرم کا، عافیت کا، فضل کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔